نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مليج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ورزق كريم. حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین و احکم الحاکمین کو لائق و زیبا ہے، جو کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے، جس کے قبضے قدرت میں تمام مخلوقات کی جانیں ہیں، جو اپنے علم کی بنیاد پر تمام مخلوقات میں تصرف اور تدبر کرتا ہے. بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات مبارکہ کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا اور آپ کی سیرت طیبہ کو پوری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا اور آپ کی اتباع میں انسانوں کی نجات پوشیدہ رکھی. ہم اور آپ جس بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ اپنے اندر
بہت سارے اسباق، نصیحتیں، عبرتیں، پیغامات ملتا ہے۔ محرم الحرام کا یہ پیغام ہے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کیا جائے، اپنا جائزہ لیا جائے، اپنے روز و شب کے بارے میں سوچا جائے، کیونکہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ایک سال گزرا، اگلا سال ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے اپنے آپ کے بارے میں کیا کچھ سوچا، کتنا اپنے آپ کو سنوارا، کتنا اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کیا جس دن کوئی کام آنے والا نہیں، نہ مال، نہ اولاد، نہ ریاست، نہ دکانیں، نہ کاروبار، نہ اور کچھ۔ اگر اس دن اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو ہمارا آپ کا عمل، ہمارا آپ کا قلب سلیم، ہمارے اور آپ کے دنیا میں کیے ہوئے اچھے کام۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ پیغام دیتا ہے کہ حق کو باطل کے سامنے کبھی سرنگو نہیں ہونا چاہیے۔ باطل کتنا ہی خونخوار ہو، کتنا ہی زور آور ہو، لیکن حق کو کبھی باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی پوری تاریخ اس حوالے سے ہمارے ذہن میں رہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو سمجھ سکیں۔ کبھی حق سے منحرف نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ کر کہ باطل پر 95 لوگ ہیں اور حق پر صرف 5 لوگ ہیں تو چلو ہم بھی انہی میں جڑ جاتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ گندا کیوں ہو گیا؟ کیوں خراب ہو گیا؟ کیوں برائیوں کا بول بالا ہوا اور کیوں نیکیاں مٹتی چلی جا رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب اسی رخ پہ جا رہے ہیں۔ چلو اپنے بھی، وہ جو کل تک برائی کو برائی سمجھ رہے تھے، بدی سے نفرت کر رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ معاشرے کی اکثریت اسی ڈھرے پہ چل پڑی تو انہوں نے بھی اسے قبول کر لیا، انہوں نے اس بدی کو قبول کر لیا، یا کم از کم اس بدی سے نفرت کرنا چھوڑ دیا۔ ان کے سامنے بدی کے کام ہو رہے ہیں، وہ خاموش رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کا شیوا تو یہ ہے، اگر ثبوت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، پورا معاشرہ بدی کے دلدل میں ہے، لیکن آپ اکیلے ہیں کہ آپ کے ذہن میں نیکی کا تصور ہے، آپ نیکی پر عمل پیرا ہیں، تو آپ کو اس نیکی پر مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے۔ محرم الحرام کا ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم واقعات اور تاریخ اور حقائق کو سمجھیں۔ کوئی بھی قوم جب تک اپنے تاریخ سے آشنا نہیں ہوگی، جب تک اپنی ملی تاریخ نہیں جانے گی، اپنے بزرگوں کے، اپنے پرکھوں کے، اپنے مشاہیر اور بڑے بڑے لوگوں کے تاریخ نہیں جانے گی، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تاریخ ایسا خوبصورت آئینہ ہے کہ اس آئینے میں قومیں اپنا چہرہ دیکھتی ہیں، اپنا ماضی دیکھتی ہیں اور اپنا حال دیکھتی ہیں۔ گزرے ہوئے ایام میں ہمارے بزرگوں کے کیا کارنامے تھے، ہمارے بزرگوں نے کس انداز میں دین کے لیے قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے دین کو پھیلانے کے لیے کیا تگودو اور کوشش کی۔ یہ جب آدمی دیکھے گا تو اس کو پھر اپنا آئیڈیل بنائے گا، اپنا نمونہ بنائے گا اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا، اسی کے مطابق
اپنے آپ کو تیار کرے گا. لیکن جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں، اپنے تاریخ سے اپنا رشتہ کاٹ لیتی ہیں، وہ قومیں گمنامی میں چلی جاتی ہیں یا کسی دوسری قوم کے پیچھے لگ جاتی ہیں. آج ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے ناآشنا ہیں. ہم اپنی تاریخ نہیں جانتے، اپنی اسٹوری نہیں جانتے. اب ظاہر ہے جب نہیں جانتے تو آپ اس سے آگے کیا کہیں گے؟ کسی نے بیان کیا کہ بچے کہیں بیٹھے تھے نوجوان، اور وہ پلیئروں کے بارے میں، فلمی ہستیوں کے بارے میں اور دوسرے مشہور لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. وہ شخص وہاں بیٹھے بیٹھے اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے ان سے سوال کیا، اچھا یہ بتائیے خلفائے اربعہ کو آپ جانتے ہیں؟ چاروں خلیفہ کو آپ جانتے ہیں؟ سب مسلمان تھے اور دیندار گھرانوں کے تھے، جن کے ہاں نماز روزے کی پابندی ہے. تو پوچھا خلفائے اربعہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ خلفائے اربعہ کون تھے؟ چاروں خلفاء. تو کہا وہ چاروں خلفاء میں سے ایک تو وہی برج الخلیفہ ہے جو دبئی میں ہے، برج الخلیفہ. خلیفہ اور خلفاء سے جوڑ کر کے اتنا کہا کہ چاروں خلفاء میں سے ایک برج الخلیفہ ہے. اب آپ بتائیے کہ جس قوم کے نونہالوں کا اور جس قوم کے جوانوں کا حال یہ ہو کہ خلفائے اربعہ کے بارے میں نہیں جانتے، تو وہ اپنی تاریخ کیا سمجھیں گے؟ ان کے سامنے کیا اسوہ اور کیا نمونہ رہے؟ اس لیے ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھوانا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ بچے جو شخصیتیں انہیں محبوب ہوتی ہیں وہ اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، چاہے کپڑے کی اسٹائل ہو، چاہے بال کی اسٹائل ہو، چاہے گفتگو کی اسٹائل ہو، چاہے چلنے کی اسٹائل ہو. جو شخصیت انہیں محبوب لگتی ہے اپنے آپ کو اسی کے مطابق ڈھالتے ہیں. اگر ہمارے بچے اور ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، پڑھیں، ہم ازواج مطہرات کی زندگیاں اپنی خواتین، اپنی بچیوں کو پڑھوائیں، صحابیات کی زندگیاں پڑھوائیں، انہیں اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگیاں پڑھوائیں، اسلامی فتوحات کے واقعات بتائیں انہیں، تو یقیناً 100 میں سے 10-20 بچے ایسے ضرور نکلیں گے کہ ان کے سامنے ایک ہدف، ایک ٹارگٹ ہوگا کہ ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے. ماضی سے ان کا رشتہ جڑا رہے گا. لیکن جب ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہوں گے، اپنی تاریخ سے غائب ہوں گے، تو لازمی بات ہے کہ پھر دنیا ہمیں گمنامی سے نہیں بچا سکتی، یا ہم کسی دوسری قوم کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو ہجرت کی یاد آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی یاد آتی ہے، امت کے لیے آپ کی خیر خواہی یاد آتی ہے، امت کے لیے آپ کا رونا یاد آتا ہے، امت کے لیے آپ کی طرف، آپ کی جلن، آپ کی سوزش، آپ کا جذبہ یاد آتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوششیں، ان کے جہود، ان کی محنتیں یاد آتی ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو کھپایا اور لگایا، اور کیسے انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے عزت و آبرو کی، اپنے رشتے ناطے کی، اپنے خیش و اقارب کی، اپنے ترجیحات کی، اپنے مفادات کی کس طرح قربانی دی، وہ چیز ذہن میں آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی
کہ امت کو کسی ایک ایسے واقعے سے مربوط اور منسلک کرنا چاہیے جو واقعہ قیامت تک ان کے اندر بیداری کی روح پھونکتا رہے، جو واقعہ انہیں قیامت تک سبق دیتا رہے اور انہیں ان کے دین سے جوڑتا رہے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، دور صدیقی کے خاتمے کے بعد جب دور فاروقی آیا تو اس میں کچھ واقعات ہوئے جنہوں نے اس بات کی طرف دعوت دی، ابھارا کہ ہمارا اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، ہماری اپنی تاریخ ہونی چاہیے۔ ان کے سامنے ایک مقدمہ آیا، کسی نے کسی سے قرض لیا تھا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ قرض میں شعبان میں چکا دوں گا، لیکن اب اس میں یہ نہیں تھا کہ کون سا شعبان، جو گزر گیا، جو آنے والا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے نزاع تھا، یہ جھگڑا تھا۔ اسی بیچ میں صحابی رسول سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ دلائی کہ امیر المومنین، آپ کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں، ہم انہیں پڑھتے ہیں، رکھتے ہیں، ہدایات پہ عمل کرتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد بہت سارے خطوط جب جمع ہو جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں جان پاتے کہ کون سا خط پہلے کا ہے اور کون سا خط بعد کا ہے، کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی ہے، تو ہم اس میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہماری اپنی تاریخ ہو، دنیا کی قوموں کی اپنی تاریخ ہے، وہ تاریخ پر جب بات کی جائے تو 7-8 ادوار ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک ایک دور، نوح علیہ السلام سے لے کر کے آتش نمرود تک ایک دور، آتش نمرود سے لے کر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام تک ایک دور، اور فرعون اور موسیٰ کے بعد جو ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد ایک دور، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کے بعد سے لے کر کے ہجرت تک ایک دور، اور پھر یہ دور، اور بیچ بیچ میں یونانی ادوار، وہ مستقل ایک بحث ہے تاریخ پر۔ یہاں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے دنیا کی جو بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، ان کا اپنا ایک کیلنڈر ہے، کیوں نہ ہم لوگ بھی ایک کیلنڈر بنا لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند آئی، پہلے سے وہ فکر مند تھے، چنانچہ انہوں نے مجلس شورا بلائی، لوگوں کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ ہماری اپنی تاریخ ہو، ہمارا اپنا کیلنڈر ہو۔ چنانچہ لوگ متفق ہو گئے، تو اب بات یہ آئی کہ کب سے کیلنڈر کی شروعات ہو۔ تو کسی نے کہا کہ ولادت نبوی سے ہو، کسی نے کہا نہیں بعثت نبوی سے ہو، کسی نے وفات نبوی کی بات کی، کسی نے کچھ اور کہا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ کرام، اس میں عثمان و علی رضی اللہ عنہما بھی تھے، ان لوگوں نے یہ بات رکھی کہ نہیں، ہجرت کو مبدأ تاریخ بنا دیا جائے، ہجرت سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے، اور یہ بات یہی طے ہو گئی کہ ہجرت ہی کو اسلامی تاریخ کی ابتدا بنا دیا جائے۔ اب ہجرت چونکہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی ہے، ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، تو اب یہ ہوا کہ بھئی ربیع الاول کے مہینے سے کہا گیا نہیں، سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، تو محرم الحرام ہی سے یہ بات ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ذی الحجہ میں تمام دنیا سے حجاج کرام آتے ہیں، اور پوری دنیا کو بیک وقت آگاہ کرنا، مطلع کرنا آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی پر یہ بات طے ہو گئی کہ محرم الحرام سے سن ہجری کی ابتدا ہو اور ہجرت ہی اس کی بنیاد ہو۔
کیوں ہجرت ہی کو ان لوگوں نے مقدم کیا اور واقعات کے مقابلے میں بعثت نبوی ظاہر بڑی عام بات ہے. دنیا کو ہدایت مل رہی ہے، دنیا کا عرش سے رشتہ جڑ رہا ہے، لیکن بعثت چھوڑ کر، ولادت چھوڑ کر کیوں ہجرت ہی کو مبدأ تاریخ یا اسلامی کیلنڈر کی ابتدا اور بنیاد قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت اپنے اندر بے شمار قربانیاں رکھتی ہے، ہجرت اپنے اندر دلکشی رکھتی ہے. ہجرت وہ ہے کہ جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنے جان مال کی بازی لگائی، اور ہجرت ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین و انصار کو حقیقی معنوں میں مسلمان قرار دیا. ہجرت ہی وہ عظیم فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. ہجرت وہ عظیم نعمت ہے کہ ہجرت سے پہلے کی تمام کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں، گناہ سب مٹا دیے جاتے ہیں. ہجرت وہ عظیم پیغام ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنے ماضی سے، اپنے دین سے، اپنے نبی سے جڑا رہے گا. چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی، کن حالات میں ہجرت کی اجازت ملی آپ سنتے رہیں، وقت بھی نہیں اس کے لیے، کہ جب ہجرت کی اجازت ملی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ ہجرت کرو. سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. وہ نکلے اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنے بیٹے سلمہ کو لے کر نکلے، اور جب وہ نکلے تو ان کے سسرال والے سامنے آ گئے، کہا کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن ہماری بیٹی کو کیوں لے جا رہے؟ ہم نہیں جانے دیں. ان سے چھین لیا. اب جب ابو سلمہ کے خاندان والوں کو خبر لگی کہ ان لوگوں نے ہماری بہو کو چھین لیا ہے تو کہا ٹھیک ہے، تم لے جانا چاہے تو اسے لے جاؤ، ہمارے لڑکے کو ہمیں واپس کرو. سلمہ تو ہمارا ہے، ابو سلمہ کا بیٹا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، واپس کرو اس کو. اور اس کھینچا تانی میں حالت یہ ہوئی، ننھے منھے بچے کا ہاتھ اکھڑ گئے. اور ایمان کی چاشنی اور اس کی حلاوت دیکھیے کہ باپ یہ سب منظر دیکھ کر کے اپنی بلکتی بیوی اور اپنے سسکتے بچے کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلا گیا. کیا یہ گرمی، اس کا 100واں، اس کا 1000واں حصہ ہم اپنے اندر پاتے ہیں ایمان کے تحت؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ صرف سن لینے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس میں جائزہ لینے کی بات ہے کہ کیا وہ جذبہ جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور جس نے بلکتی بیوی اور سسکتے بچے کو چھوڑ کر کے مدینہ کی راہ لے لی، دین پر اگر کوئی معاملہ آئے، دینی تعلیمات کے خلاف اگر کوئی معاملہ آئے، تو کیا ہم اپنے اندر کچھ گرمی، کچھ حرارت، کچھ تپش، کچھ قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں؟ اگر ہے تو ایمان زندہ ہے، سلامت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. سامنے ہمارے مفادات ایک طرف ہیں اور دوسری طرف دینی تعلیمات ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے مفادات کی طرف جا رہے ہیں یا دینی تعلیمات کی طرف جا رہے ہیں. ہجرت وہ عظیم واقعہ ہے کہ وہ رہتی دنیا تک اس کے اثرات سے، اس کی گرمی سے، اس کے پیغام سے
ہم راہ ہدایت پاتے رہیں گے۔ مشہور صحابی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ جب آئے تو کاریگر تھے، فنکار تھے، بالکل بے دست و پا آئے تھے، کچھ نہیں تھا، آئے اور یہاں کاریگری کی اور اچھا خاصا پیسہ جمع کر دیا۔ جب وہ جانے لگے تو قریش نے گھیر لیا، کہا صہیب تم تو فقیر اور محتاج آئے تھے، آج تمہارے پاس اتنا مال جمع ہے اور تم چاہتے ہو کہ مال لے کر مدینہ چلے جاؤ۔ سمجھ گئے کہ کافر کی ابتدا اور انتہا اور اس کا ملجا اور ماوا کیا چیز ہوتی ہے۔ کہا تمہیں مال چاہیے نا، کہا اگر تم مال دے دو تو ہم جانے دیں گے، جاؤ وہ مال وہاں دفن ہے اور یہ جو مال ہے یہ سب لے لو، جاؤ۔ دیکھیے چلے گئے، پیدل چل دیے، ریگستانی علاقہ، گرمی۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچے تو ان کی آنکھیں ایک آنکھ آئی ہوئی تھی۔ پہنچے وہاں، رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسا رہا، بتایا پورا واقعہ، تو کہا ربح البیع ابا یحییٰ ربح البیع، پوری پونجی زندگی بھر کی کمائی لٹا کے چلے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے رہے ہیں کہ ابو یحییٰ ان کی کنیت تھی، صہیب تمہاری تجارت کامیاب رہی۔ سب وہاں لٹا کے چلے آئے اور کہا صہیب تمہاری تجارت کامیاب رہی، اس لیے کہ اس مال و منال کے عوض جو سرخروئی، جو سربلندی، جو شاد کامی تمہیں ملی ہے وہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہجرت وہ عظیم واقعہ ہے جو اس محرم الحرام سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے، تاریخ کے حوالے سے اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر قربانی کی رمق پیدا کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ اور دنیا کدھر جا رہی ہے میں نے ابھی بتایا کہ محرم کا ایک پیغام یہ ہے کہ باطل کے سامنے حق ڈٹ جائے۔ جب تک آپ اور ہم ڈٹیں گے نہیں معاشرہ بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کے پیغام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہجرت جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہجرت کو سمجھنے کی اور ہجرت کے واقعات کو تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نسلوں کو اپنی تاریخ پڑھنے کی، سمجھنے کی، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔